بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ کا میزبان مدثر خالد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل وزیر اعظم کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی نو کانفیڈنس موو جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو سننے اور دیکھنے میں ملتی ہیں. اس سلسلے میں جو چیز سب سے زیادہ آج کل جو فوکس کی جا رہی ہے اور زبان زد عام ہے وہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی اس تحریک میں جو ممبران پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پارٹی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ دیں گے، کیا وہ یہ ووٹ دے سکتے ہیں؟ دوسرا سوال جو عام طور پر پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ کیا وہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی، اور اگر کاؤنٹ ہوگی تو اس کے بعد اس ممبر کی جو ہے وہ فیٹ یعنی اس کا مقدر کیا ہوگا. تو میں اس سلسلے میں ناظرین کرام آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 95 جو ہے اس کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے ایوان میں پیش کیا جاتا ہے اور اوپن ووٹنگ ہوتی ہے، اس میں سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد یا وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے یا پھر وہ منظور ہو جاتی ہے. یہ تو ایک پروسیجر ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ کیا وہ ممبر جو اپنے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ دے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام کہ سیاسی جو ہمارا منظر نامہ ہے اس میں اس چیز کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈیفیکٹ کریں گے، ڈیفیکشن وہ فلور کراس کریں گے اور وہ اپنی پارٹی کی جو ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ دیں گے. تو ناظرین کرام، اس سلسلے میں آئین کی دفعہ 63A جو ہے وہ ایک ریلیونٹ دفعہ ہے جس میں ڈسکوالیفیکیشن وہ کون سی ایلیمنٹس ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک ممبر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آئین کی دفعہ 63(1)B کے تحت اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی اپنے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ دے یا ووٹ دینے سے اجتناب یعنی ایبسٹین کرے، اپنے ووٹ کا حق استعمال نہ کرے، تو ایسی صورتحال میں جو پارٹی کا ہیڈ ہوگا وہ ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ دے گا. وہ ڈکلیریشن کیا ہوگا؟ وہ ڈکلیریشن یہ ہوگا کہ وہ اپنے ڈکلیریشن میں یہ لکھے گا کہ فلاں ممبر نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ڈیسیژن یا اس کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور اس ڈکلیریشن کو وہ بھیجے گا اسپیکر نیشنل اسمبلی جسے پریزائڈنگ آفیسر کہا جاتا ہے اپنے اس سارے ووٹنگ کے پروسیس میں، اور پھر اس کے بعد ایک کاپی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گا. لیکن ناظرین کرام، دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی آئین کے آرٹیکل 63(1) کا جو پرووائزو ہے، یعنی اسی کی ایک شک جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ایسا کرنے سے پہلے اس ممبر کو ایک شو کاز نوٹس دے گا، اور شو کاز نوٹس میں وہ لکھا جائے گا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ دیا جائے. ایسا کرنے کے بعد جو ڈکلیریشن وزیر اعظم دے گا تو 2 دن کے اندر جو نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اسے الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے پابند ہیں، اور اگر وہ نہیں بھیجیں گے تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ الیکشن کمیشن کو چلا گیا، یعنی وہ 2 دن کے اندر بھیجنے کے پابند ہیں. جب یہ ڈکلیریشن جو پارٹی ہیڈ نے دیا ہوتا ہے کسی ممبر کے خلاف، جب یہ الیکشن کمیشن میں پہنچے گا تو الیکشن کمیشن جو ہے اسے فوری طور پر اسے چیف الیکشن کمشنر جو ہے جب اس کے پاس پہنچے گا تو وہ اسے فوری طور پر جو ہے وہ اپنا جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس کے سامنے رکھے گا، اور الیکشن کمیشن کے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 دن کا، کہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ اس ڈکلیریشن کو یا تو کنفرم کرے گا اور یا ریجیکٹ کرے گا. ناظرین کرام، یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اختیار آئین الیکشن کمیشن کو دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہی کوئی ڈکلیریشن الیکشن کمیشن پہنچے گا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسے ڈکلیئر جو ہے وہ کر دے ٹو سیز ٹو بی دی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، یعنی اس کی رکنیت کو ختم کر دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ڈکلیریشن کو 30 دن کے اندر وہ یا کنفرم کرے گا یا اس کو ریجیکٹ کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس ممبر کو جس کی رکنیت کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے اس کو
وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو جو بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور جو بات جو آج کل بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہ ممبر جو فلور کراس کرے گا وہ اس کی ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی۔ تو میرے جو نالج ہے اور جو میں نے آئین کی جو مختلف دفعات ہیں ان کا آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں، ان کے تحت جو ہے اس کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، لیکن سبسیکوینٹ پروسیس کے ذریعے اسے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے اس ڈکلیریشن کی بنیاد پر جو پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ اسپیکر کو اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم ہمارا یہ چینل جو ہے اسے سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والی جو ہمارا ویڈیو ہوگا اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی اور مختلف جو قانونی جو موضوعات ہوتے ہیں ہمارے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔